ایسے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ ان شام کو کچھ بھی نہیں مل رہا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تذلیل نہیں ہونی چاہیے، وہ عمران خان کی ہو یا نواز شریف کی ہو یا مولانا فضل الرحمان کی ہو، ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے. مجھے یہ بتائیں، عمران خان ٹھیک تھا جو گزشتہ 3 سال، ان سے مت ڈریں، یہ کچھ بھی نہیں کہیں گے آپ کو. مجھے یہ بتائیں سر، عوام اس وقت 90% عمران خان کے ساتھ آپ نے کھڑی ہے. اگر 4 سال پہلے نکاح کیا ہوا ہے تو آپ اس وقت کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو میں تو مفتی ہوں، میں نے تو اسلام کا ٹیکہ لیا ہوا ہے. مفتی کوئی معمولی چیز نہیں. آپ مجھے بتائیں، کوئی پولیس اسٹیشن مجھے بتائیں، اگر اس کا ایسے چاہے اس کے علاقے میں چوری ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتی. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان. ناظرین، اس وقت ہم راولپنڈی 6 روڈ پر موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور ہم یہ بڑی امیدیں کر رہے تھے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول صاحب، مریم نواز صاحبہ مہنگائی مارچ کر رہی تھی اور وہ ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے، غریب آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، غریب آدمی 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھا سکتا. لیکن موجودہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم میں کر کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے بہت سارے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ ان کے گھر میں پورا مہینہ فروٹ کا ایک دانہ نہیں گیا. کیا وجہ ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پی ڈی ایم ہے. اور پی ڈی ایم میں کون سی پارٹی ہے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سینئر جرنلسٹ قمر یوسفزئی صاحب اور ڈاکٹر عبداللہ صاحب. یہاں پر ان کا وزٹ تھا تو میں چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات پر قمر یوسفزئی صاحب ذرا روشنی ڈالیں کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے موجودہ حالات؟ آپ نے ایسے وقت پہ اور ایک ایسے ماحول میں کہ عید، کل پرسوں عید ہے اور غریب لوگوں کی بات، ملک کی اکانومی پہ آپ نے بات کی، یہ بہت ٹائم والی چیزیں ہیں. اصل میں اس وقت جو ہے اگر آپ پیٹرول کو دیکھ لیں 282 روپے لیٹر ہو گیا، جو ایک عام آدمی موٹر سائیکل والے کے لیے بھی مشکل بن گیا. جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے یا جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اگر ہم اس کو 1947 سے دیکھ لیں تو ہمارے قائد نے بھی امریکہ سے اور وہی قرضے آتے آتے یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ ابھی بھی قرضوں کے لیے ہم بھیک مانگتے ہیں اور اسی بھیک سے ہماری حکومت چلتی ہے. لہٰذا نہ تو یہ حکومت یا جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کامیاب اس وقت جو نظریاتی طور پہ اور بالخصوص عوامی خدمت اور عوامی مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے. مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے اس 1 سال میں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو کہ اس میں تاجر خوش ہو جائے یا کوئی بھی جس مکتب فکر کے لوگ ہیں. اچھا قمر صاحب، پہلے تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ پی ڈی ایم کی 13-14 جماعتیں آئی تھی مہنگائی کو ختم کرنے کے نام پر. مجھے یہ بتا دیں، آپ جنرل نالج رکھتے ہیں اور مجھ سے زیادہ آپ کی آواز سنی بھی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو اتحاد ہے یہ ایک غیر فطری ہے، ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ اب سب کو پتہ ہے کہ ایک کرسی ہے اور اس کرسی کے لیے کہ بھئی فلانے کو کس طرح آؤٹ کیا جائے اور فلانے کے خلاف کس طرح کام ہو. یہ ہے عوامی مسئلہ. پارٹیوں کی نظریات ملنا بھی یہ بہت مشکل ہے. نظریاتی طور پہ بہت اختلافات ہیں. اگر آپ جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لیں اور عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھ لیں تو بہت فرق ہے. خانہ چکزئی کو دیکھ لیں اور آپ فضل الرحمان کو بلوچستان میں دیکھ لیں تو بہت فرق ہے. ایک دوسرے پہ انہوں نے الیکشنز میں کتنے فائر کیے اور ایک پورا سلسلہ ہے. پھر لیفٹ ٹیسٹ اور رائٹ ٹیسٹ کی وہاں پہ جو خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، انٹیریئر سندھ میں اور بلوچستان میں جو حالات، وہ یہ ریسنٹ وہ ہے، یہ بات نہیں ہے. تو یہ ایک غیر فطری اور غیر نظریاتی ایک اتحاد ہے. میں آج 75 سالہ تاریخ اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک لیڈر پر فخر ضرور ہوتا ہے کہ عمران خان جس کا نام ہے، لیجنڈ کرکٹ سٹار، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا؟ فارن فنڈنگ کیس. عمران خان تو باہر نہیں پیسہ لے کے گیا، پاکستان لے کے آیا. دوسری بات، اگر عمران خان جتنا کام اس پاکستان کے لیے کسی نے کیا ہے تو وہ عمران خان صاحب پر آواز اٹھا سکتا ہے. عمران خان صاحب نے، اگر کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے چوری کی، عمران خان نے چندہ اکٹھا کیا، تو عمران خان صاحب نے اس وقت پاکستان میں 3 بڑے بڑے ہاسپٹل کھڑے کر دیے. فارن فنڈنگ کیس، ابھی عدت کا بھی کیس آ گیا. کیا وجہ ہے؟ جہاں تک یہ کیسز اب سے نہیں ہیں. یہ کیسز 1947 سے لے کے اب تک یہ چلے آ رہے ہیں. آپ ایوب خان کو دیکھ لیں، سکندر مرزا کو اس نے برطانیہ بھجوا دیا، ملک بدر کیا، وہ وہاں پہ مرا اور ایران میں دفن ہو. بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں یہ عمران خان نے بھی اس طرح کیا تھا
نیب جو ہے انہوں نے سیاسی ایک ہتھیار کے طور پہ ہمیشہ یہ استعمال کرتے رہے، اور یہ عمران خان نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ بھی وہی ہو۔ ان کے دور میں کسی کو ننگا نہیں کیا گیا، کسی کی عزت نہیں اچھالی گئی، اس طریقے سے دہشت گردی نہیں کی گئی۔ نہیں، میں اس پہ اختلاف رکھوں گا۔ وجہ یہ کہ لبیک پہ جو گولیاں چلی تو کیا وہ عمران خان کا دور نہیں تھا؟ کیا بزدار وہاں پہ وزیر اعلیٰ نہیں تھا؟ بہاولپور کا جو کیس ہو رہا تھا تو وہ دہشت گردی نہیں تھی کہ بالکل؟ اور دوسری بات یہ کہ خاورمانی کا اس کے صرف ایک ڈی پی او نے جو ہے اس کو لائن حاضر نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک فرد کی بات کر رہے ہیں، ہاں جہاں تک یہ اب نظریاتی سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بہت آج کل جو ٹرینڈ چل آ رہا ہے، نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح ہے، اور یہ بہت بےعزتی والی بات ہے۔ میں اس ذاتی طور پہ کہ آپ مریم نواز کے خلاف لگے ہوئے ہیں یا عمران خان کے، یہ بہت ابھی ایک مفتی صاحب آپ نے اگر 4 سال پہلے نکاح کیا ہوا ہے تو آپ اس وقت کیوں نہیں کہہ رہے تھے کہ یار یہ تو میں تو مفتی ہوں، میں نے تو اسلام کا ٹیکہ لیا ہوا ہے، مفتی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اور ہم عزت کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ چپ رہا اور ابھی وہ آ کے بول رہا ہے، تو یہ کوئی دلیل کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پہ مولوی وہ مفتی عبدالقوی صاحب، اس نے فتویٰ کہ جی جو بشرا صاحبہ ہیں وہ خاورمانی کا کی بیوی ہے۔ مجھے اس کے اور وہ سوالات اور پھر فقہی سوالات، شاید وہ ٹھیک سوالات ہیں مجھے اس میں، کیونکہ مجھے مفتی میں نہیں ہوں، لیکن مفتی صاحب میں گزارش صرف اتنا کروں گا کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ 4 سال کہاں تھے؟ کیا کسی نے آپ کو روکا تھا؟ اور اگر روکا تھا وہ کون سی قوت تھی؟ وہ اسلام کی مخالفت کون سی طاقت تھی کہ اب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ فلانی کی بیوی ہے فلانا؟ یعنی اب 4 سال جو ہے وہ دور گزر گیا اور اب یہ کٹک جو ہے وہ کودے جا رہے ہیں۔ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو بےہودگی ہو رہی ہے یہ غلط، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی عمران خان اگر دیکھیں ابھی یوتھی اور پٹواری ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، آپ ٹویٹر پہ بھی دیکھ لیں، آپ یہ میرے خیال میں ہم پاکستانیوں کے اور مہذب لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ اچھا سر، میں ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا قمر یوسف زئی صاحب، مجھے یہ بتا دیں، ہم نے بھٹو صاحب کی تاریخ بھی پڑھی کہ جی بھٹو صاحب آواز لگاتے تھے تو ان کے کارکن بڑے جنونی ہوتے تھے، جیالے کارکن ہوتے تھے، لیکن ہم نے اس طرح تاریخ نہیں دیکھی کہ آپ کسی لیڈر کو گرفتار کرنے جائیں اور ان کے کارکن جو ہے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سامنے آ جائیں کہ آپ اس لیڈر کو گرفتار کیوں کر رہے ہیں، کوئی ریزن بتائیں۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر اگر اچھا نہیں کر رہا تو وہ عوام کی اتنی محبت کیوں ہے اس کے ساتھ؟ میں گزارش یہ کروں گا، اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بہت ناجائز ہے۔ عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں۔ نہیں، بھٹو جو ہے وہ بہت جینیس اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہے۔ تو ان کے لیے عوام کیوں نہیں نکلی؟ میں گزارش ان کے لیے عوام بھی، لیکن وہ ماشاء اللہ ضیاء الحق کا آپ نے دیکھا تھا، پڑھا ہے، پڑھا چھوڑیں، میں نے دیکھا ہے وہ ماشاء اللہ میں، آپ اس روڈ کے اوپر جو ہے کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو جلایا، آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کس چوک پہ، کہاں پہ کیا واقعات۔ آپ کے مردان کہہ رہے ہیں، مردان کا سٹی کا ایریا یہ لڑکانہ تھا، یہاں پہ کوئی مائی کا لال پی 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 سے نہیں جیت سکتا، اس کو لڑکانہ کہتے تھے۔ آپ کے پشاور اور دوسرے علاقوں میں پی 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 کا ایک ہولڈ تھا، ٹھیک ہے، ہاں اس میں بھی مسئلے تھے، مسائل تھے، اگر ہم اس پہ جائیں وہ ایک الگ، لیکن وہ جینیس تھے اور وہ بیسٹ جو ہے اس نے مداری وہ کیا یا جو کچھ بھی، لیکن وہ عمران خان سے بہت۔ اچھا میں سر ایک بات اور کرنا چاہوں گا، میں اگر کسی غریب آدمی کو دیکھتا ہوں جو اپنا علاج نہیں کروا سکتا، گورنمنٹ ہاسپٹل میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، پیشنٹ کو چیک کرانے کے لیے بھی آپ کو سفارش کی ضرورت ہوتی تھی۔ عمران خان نے غریب اور امیر کا فرق ختم، عمران خان صاحب نے غریب اور امیر دونوں کے جیب میں ہیلتھ کارڈ ڈالا کہ آپ بھی غریب آدمی بھی ایک بڑے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ یہ ایک اچھا قدم تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں یہاں، جہاں پہ ہم سارے خیبر پختونخوا کے جو ہیلتھ کارڈ ہیں، یہاں اسی روڈ پہ ہاسپٹل ہے، وہ جو گردوں وغیرہ کا کون سا اسپتال ہے یہاں، وہاں پہ آپریشن ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ سرجری کے 3 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ تک وہ کاٹ لیتے ہیں، 50,000 کا کام ہوتا ہے 5 لاکھ روپے آپ کی حکومت کے، آپ کے غریب آدمی کو ٹیسٹ میسٹ اس میں نہیں ہے، دوائی کوئی چیز جو ہے وہ آپ بازار سے لیں گے۔ اس کے ہاں ایک کرپشن کو ایک دوسرا شکل، وہ ابھی یا عمران خان کی غلطی تھی یا ان کی ٹیم کی، یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے۔
लेकिन उसका लेकिन उस पे पैसा मुल्क का अभी आप देख रहे हैं, अभी आपको ज़रूरत है। इस तरह इमरान खान ने जो सॉफ्ट उस पे यानी नो मार्कअप और उस पे $3 अरब दिए, वो किसकी गलती है और किसको दिए और कौन कौन से सरमाए, इस पे ज़रा तहकीक असेंबली फ्लोर पे परसों ये बहस हुई, दलील से बात करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मोहब्बत में कमी ना करें, थोड़ा सा करीब हो जाए, आपकी तरफ भी आता हूँ। सर मुझे ये बताएं, आपका पसंदीदा लीडर? मेरे पसंदीदा लीडर अभी हयात नहीं है। नहीं, लेकिन जो जमीन के नीचे है उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो जमीन के ऊपर है उनकी बात ये है कि अभी है नहीं तो कहाँ से लाएं। अब मुझे कोई नजर नहीं आ रहा ना, झूठे हैं झूठे। नहीं, लेकिन इस वक्त अगर हमें जो नजर नहीं आ रहा, हम ही जैसे आप कह रहे हैं इन झूठों में, तो इन झूठों में हमने थोड़ा सा अच्छा तलाश करना है। तो इन सब झूठों में आपको थोड़ा सा बेहतर कौन लगता है? ये अवाम आपको देख रही है, इंसाफ करती है अवाम, ये मैं आपको बता दूं। बात ये है कि आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाला। हमारे मर्दान की एक छोटी सी बात आपको बताऊं, हमारे मर्दान में एक बदमाश निकल आया था, वो पुलिस वालों को मार रहा था। तो सारे लोग उसके लिए नफल पढ़ते थे कि यार ये तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, अल्लाह बख्शे रही मुला यूसुफजई साहब भी, और हम तो जो 4 रोड है उस पर मुकाबला था और एक इरशाद हुसैन DIG था उस वक्त, तो वो हमने मिल के भाई ये क्या है, तो हमें लेटर ऑन ये पता चला कि लोगों को ये पुलिस से इतनी सख्त नफरत हो चुकी है इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बताएं, आपने भाई हल्फन बताना है कि आपने भी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना गुजारा है, आप साहिब सरवत हैं। आप ये बताएं, रमज़ानुल मुबारक में इस मुश्किल टाइम में, इस महंगाई के दौर में, आप जो अफ्तारी की जिम्मेदारी हैं वो एहसन तरीके से निभा पा रहे थे या मुश्किलात थी? बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी जी, बहुत बेइंतहाई महंगाई है और ऐसे ऐसे लोग मैंने ख़ुद देखे, क्योंकि हमारी तो अवामी डीलिंग होती है, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि उनको तकरीबन शाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। मुझे ये बताएं, इमरान खान ठीक था जो गुज़श्ता 3 साल, इनसे मत डरें, ये कुछ भी नहीं कहेंगे आपको। मुझे ये बताएं सर, आवाम इस वक्त 90% इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर इमरान खान साहब गलत हैं तो ये मौजूदा हुकूमत इतने अच्छे काम करे कि इमरान खान के जब इलेक्शन हो तो इमरान खान को लोग वोट न दे, इस PDM को दे। ऐसा कुछ किया है इन्होंने? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं किया है PDM वालों ने, क्योंकि पहले हमें भी थोड़ी उम्मीद जहन में वैसे आई थी कि हो सकता है कि ये चेंजेस के लिए आए हों। 13 पार्टियां तजर्बाकार हैं सारी। हाँ, ये चेंजेस के लिए आए हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि सारी कहानी उलट गई। मौलाना फजलुर रहमान के लिए कोई पैगाम, वो महंगाई मार्च लेके आए थे, उनके लिए पैगाम तो यही है उनके लिए कि अभी भी उनको निकलना चाहिए महंगाई के ख़िलाफ़, जिस तरह उस वक्त निकले थे। नज़र नहीं आ रही अभी महंगाई, या क्या वजह? बस नहीं आ रही होगी तब तो कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। करता हूँ, उस दौर में अगर मुल्क में धमाके होते थे, दहशतगर्दी थी, तो उस वक्त अगर टीवी पे खबर चलती थी जहाँ पे 50 हलाकतें होती थी, 30 बताई जाती थी, 25 बताई जाती थी, दहशतगर्दी को थोड़ा सा लो किया जाता था ताकि लोग परेशान ना। आ गया कि मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है, अवाम कह रही है और हुकूमत कह रही है मुल्क में दहशतगर्दी है, हालात खराब है बहुत ज्यादा। ये क्या है? मेरे भाई, आपको अपने स्टेट का पता है कि हम किस वॉर ऑन टेरर शुरू हो गया, मुशर्रफ आ गया, डॉलर शुरू हो गए। उससे पहले जो है रूस के खिलाफ हमने ज़ियाउल हक दौर शुरू किया इस्लाम का। इस्लाम किधर था और इस्लामाबाद किधर था, लेकिन वो चलो वो भी हमने डॉलर कमा लिए, बहुत से लोगों को हमने मारा और अभी भी ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। अब ये जो सिलसिला है ये चाइना को रोकने के लिए एक पूरा बड़ा ड्रामा है और ये गवादर वन बेल्ट वन रोड वाला जो इनिशिएटिव है, अमेरिका अलग वो नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे ये ट्रेड शुरू हो और फिर सेंट्रल एशिया को, लिहाजा ये बड़ी गेम है। और मतलब ये आप करते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी नहीं है, इलेक्शन हो सकते हैं। एक मामूली मिसाल देता हूँ, आप मुझे बताएं, कोई पुलिस स्टेशन मुझे बताएं, अगर उसका SHO चाहे उसके इलाके में चोरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। बस क्लियर हो गई बात। जी नाजरीन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कमर यूसुफजई साहब और डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब की एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगती है, इनका क्लिनिक है, सरहद क्लिनिक है, और इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनके पास जो भी गरीब गुरबा लोग आते हैं, अगर उनकी जेब में जो इनकी 100-200 रुपया फ़ीस होती है, अगर कोई गरीब गुरबा आता है और वो कहता है कि मेरे पास ये 200 रुपया भी नहीं है, तो डॉक्टर साहब उसकी फ़ीस उससे नहीं लेते और दवाई भी अपनी जेब से देते हैं। लेकिन मैंने कई दफ़ा इनसे बात की कि इसका आपको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कि मुझे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से बरकत शामिल हो जाती है। तो वंस अगेन डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
اور قمر یوسف زئی صاحب آپ کا ونس اگین تھینکس کرتے ہیں جی. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.